حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، تعلیم کی کمی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ سکتے تھے آؤ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کر کے ہم پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں وسائل کی کمی ہے، ہم وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں، وسائل کو اکٹھا کر کے ہم پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسان راستے کو نہیں چنا، آپ نے مشکل راستہ اختیار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ مشکل ترین راستہ تھا کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو غیر اللہ کو پوجنے والے، جنہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ 360 کو چھوڑ کر ایک کو کیسے پوج لیں، ایک کی کیسے عبادت کر لیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل راستے کو اختیار فرمایا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حیثیت سے حضور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی پہلو پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یعنی آپ وسائل کو اکٹھا کر لیتے تو لوگ کہہ سکتے تھے وسائل والے تھے اس لیے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا۔ وسائل کی کمی اور دنیا کی ترقیات کی طرف روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا دیتے، جس طرح باقی ڈیولپ کنٹریز تھی، شام، مصر، روم وغیرہ، اس طرح اپنے آپ کو بنا لیتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے بڑی ڈیولپ کنٹری تھی اس وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا نعرہ نہیں لگایا۔ نعرہ کیا لگایا؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ایک کی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس مشکل راستوں کو اختیار کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کو تیار کیا اس نعرے پر، اس لا الہ الا اللہ والے نعرے پر۔ ایسی جماعت کو جب تیار کر لیا تو وہ جماعت پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑی۔ اور جب اسلام اور دین صحابہ کرام میں راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا، پھر اس دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنے بیوی بچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرما رہے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے پیچھے ہسٹری میں لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ کچھ اور عرصہ زندہ رہ جاتے تو اور کام کر جاتے، کچھ اور عرصہ زندہ رہ جاتے تو اور خدمت کر جاتے، کچھ اور عرصہ زندہ رہ جاتے تو بڑی کتابیں لکھ جاتے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ جس دین کو، جس شریعت کو، جس حکم کو، اللہ کے حکم کو میں لے کر آیا تھا، کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ جو کم از کم 1,24,000 کے قریب تھے، انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کر کیا عرض کیا؟ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین کامل اور مکمل ہے، وہ اکمل دین ہے۔ اس دین کے کسی بھی پہلو میں، کسی بھی شعبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کوئی شخص یہ بات اٹھ کر اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ دین محمدی میں یہ حکم نہیں ملتا، فلاں چیز کے بارے میں احکامات نہیں ملتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ آپ زندگی کی جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر شعبے کی تعلیمات اس دین میں ملیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ ایسی عطا فرمائی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر فعل کو بعینہ محفوظ کر دیا، اور ایسا محفوظ کیا کہ اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ ہر چیز آپ کی محفوظ کر دی۔ آپ کے سارے ارشادات،
اچھا بعد میں بہت سارے ایسے فتنے بھی اٹھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے باتیں منسوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور باتیں اپنی طرف سے انہوں نے امت پہ پھیلانا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار پیدا فرمائے جنہوں نے ان لوگوں کا قلع کما کر دیا, جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی روایات گھڑی, انہوں نے ان کا قلع کما کر دیا.